اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے فوڈ انڈسٹری کی طرف آنے کا فیصلہ ہی کیوں کیا؟ آپ کسی اور بزنس کی طرف بھی جا سکتی تھی. انیسہ آپ کو میں نے بیچ میں اپنی دادی کا مینشن کیا تھا ہوں. نا. تو جب میں چھوٹی تھی نا تو میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی. ہمارے گھر میں کوئی میرا خیال ہے 22 کمرے تھے. سوچیں پھر کتنے لوگ ہوں ماشاء گے. اللہ. میرے ابا، ان کے سارے بھائی، ان کی بیویاں، بچے، ہم سب اکٹھے رہتے تھے اور وی گرون اپ ایز اے ویری ویری ہیلدی اینڈ ہیپی فیملی. ہوں. اچھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ میری دادی کا میرے پہ بڑا انفلوئنس ہے بیکاز آئی واز ویری کلوز ٹو ہر، ویری فانڈ آف ہر. میں چھوٹی سی ہوتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ تم نا میں بیمار تھی، وہ تو بیٹھی ہوتی تھی بیڈ پہ اور بڑی اچھی کوک ہوتی تھی ایک زمانے میں، اور میری نانی بھی. لیکن میں نے اپنی دادی کو دیکھا تو مجھے کہتی تھی کہ تم جاؤ جا کے نا نمک والی صندوقچی لے ہوں. آؤ جس میں مسالے ہوتے ہیں، وہ لا کے مجھے ایک پرچ لا دو. پھر وہ مجھے بتاتی تھی کہ اتنی نمک، اتنا مرچ، اتنا مسالہ، اتنا فلانا ڈال کے تم نا اتنے ڈبے چاولوں کے، اتنے آلو کاٹ کے، اتنے فلانے کاٹ کے آلو والے چاول بناؤ. ہوں. جب میں نے پہلی دفعہ بنایا تو میرا خیال ہے آئی ول ناٹ لائی، آئی تھنک آئی واز 8 or 9 years old. آئی واز ویری ینگ جب میں نے پہلی دفعہ پورے گھر کے لیے چاول بنائے. وہ ان 22 کمروں میں جتنے بھی لوگ رہ رہے تھے ان دے ور سب کے لیے فار آپ نے ایوری چاول ون. میرا بنائے. خیال ہے 8 مگے چاولوں کے میں نے پکائے. ہوں. اور جب میں نے وہ بنائے وہ پرفیکٹ بنے. اور میری دادی نے تو کیا ہی کیا. ہر ایک نے مجھے کہا کہ او مائی گاڈ، یہ تو تمہارے ہاتھ میں اتنا ٹیسٹ ہے، اتنا اچھا تم نے بنایا ہے. آئی گاٹ دیٹ کانفیڈینس بوسٹ کہ واو یو نو آئی کین کوک. اور مجھے شوق تھا، یو نو آئی بی ویری آنیسٹ، میں آرٹسٹک بائی نیچر ہوں بہت زیادہ. مجھے مطلب لکھنے کا، جیسے آپ کو بتایا، ڈرائنگ کا، ہر چیز کا شوق ہے. پینٹنگ میں بہت اچھی کرتی تھی. پھر میں نے فلاور ارینجمنٹ میں آئی، ڈیکوریشن، بہت کچھ. بٹ یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو زندگی میں اگر آپ اچھا لکھ بھی سکتے ہیں نا تو آپ ایک کریٹو پرسن ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر آپ، لکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو کھانا پکانا بھی ایک آرٹ ہے، ہوں. اٹس اے اسکل. تو مجھے لگتا تھا کہ میری دادی نے بس مجھے بڑا کانفیڈنس دے دیا. پھر میرے چچا اس وقت امریکہ پڑھے تھے، سب سے چھوٹے. وہ جب واپس آئے وہ مجھے کہیں صدف تم میرے لیے یہ بناؤ، تم میرے لیے یہ بناؤ. تو میں ان کے لیے ضرور پکاتی ہوتی تھی اینڈ بڑا اپریشیٹ وہ کرتے تھے. کرتے کرتے میں ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی ایسی کوک بن گئی کہ جس نے شوقین کوک جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے مجھے جب میری منگنی ہوئی اور میری شادی کے درمیان میں میرے کچھ 8-9 مہینے تھے، تو میں نے اپنے سیکنڈ ایئر کے ایگزامس دیے ہوئے تھے. میں فارغ تھی یونیورسٹی جوائن کرنے سے پہلے. تو میں نے پی ایف فنشنگ اسکول فار گرلس کا سیکنڈ بیچ تھا میرا، میں نے وہ بھی کیا. اس اچھا. میں جب میں نے وہ کیا تو اس میں ہمارے پاس پروفیشنل کوکس آتے تھے پورے پاکستان سے. آئی گاٹ ٹو انٹریکٹ ود دا بیسٹ آف دا بیسٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ آلسو. آئی گاٹ ٹو لرن اے لاٹ فرام، جیسے مسز حشمت تھیں، شی واز ون آف دا بیسٹ بیکر آف پنڈی. وہ ہمیں آ کے بیکنگ اسکلس پہ بتاتی تھیں. تو میری آئی تھنک آپ کے پاس نالج ہوتی ہے، آپ کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک یو نو پیشن ہوتا ہے، لیکن اس کو پالش کرنا بڑا ضروری ہے. کہتے ہیں نا ہیرا بھی ایک را ہیرا کچھ بھی نہیں ہوتا اگر اس کو پراپرلی تراشا نہ لیکن جائے. صدف میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے ایک بزنس اسٹیبلش کر لیا، اپنا شوق، آپ نے اپنے پیشن کو پروفیشن بھی بنا دیا، اور آپ نے اپنی اسٹڈیز بھی کمپلیٹ کر دی، اپنی پرسنل لائف بھی سیٹل ڈاؤن کر دی، جو ایک کسی بھی لڑکی کی ڈریم لائف ہو سکتی ہے کہ ہر الحمد چیز سیٹل للہ، ڈاؤن جا رہی ہو. الحمد للہ. پھر بھی آپ کو سکون نہیں ملا، آپ نے ایک نیکسٹ اسٹیپ لے لیا. اس کی کیا وجہ بنی کہ آپ کو اس مصروف لائف میں اتنی زیادہ ذمہ داریوں کے باوجود آپ کو لگا کہ نہیں آگے بھی کچھ کرنا ہے؟ ابھی تک ایک میں مطمئن نہیں ہوئی ہوں اس چیز پہ. آپ کو میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ایک شعر سنایا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ کہ ہر ہر تقدیر تقدیر سے سے پہلے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا بتا تیری تیری رضا رضا کیا. کیا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے اپنے آپ کو ہی چیلنج کیا. میرا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، میرا اپنے آپ سے مقابلہ ہے. یہ آئی بہت اچھی وانٹ ٹو بی. بات کہی آپ نے. سوسائٹی میں جتنی بھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر انسان دوسرے سے مقابلے میں آیا ہوا ہے، ہر انسان کو کمپٹیشن ہے. ہم ایکچولی یہ چیز شاید ہم بچپن میں بچوں کے مائنڈ میں ڈال دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے سوسائٹی میں، لائک میرے بھتیجے بھتیجی ہیں کہ اگر فی فرسٹ الحال آؤٹ ہو. تک وہی ہیں اگر، تو میں نے ان میں دیکھا ہے کہ ہوتا ہے یہ بچہ فرسٹ آ گیا، اس کا سیکنڈ آ گیا، تو وہ بچے کو اتنا پریشر ڈال دیا جاتا ہے اور انہیں یہ ایک چیز فیل کروا دی جاتی ہے کہ اگر آپ سیکنڈ ہیں تو آپ لوزر ہیں. تو وہ ساری زندگی پھر دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن میں لگ جاتے ہیں، وہ اپنی گرومنگ چھوڑ ہی دیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں دوسرا کیا کر رہا ہے، میں نے بھی یہی کرنا ہے. میرا بالکل اس سے مختلف وہ ہے. میں کہتی ہوں میں نے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنا ہے
اور ہر روز کرنا ہے. اور ایج ایک صرف نمبر ہوتی ہے. میں ابھی آج کل میرا بیٹا ماشاء اللہ بڑے 2 بچے گریجویٹڈ ہیں دونوں ماشاء اللہ. چھوٹی بیٹی میری اب او لیولس میں. تو میں نے خود سوچا ہوا ہے کہ اب انشاءاللہ میں نے اپنی ایک اور ڈگری کرنی ہے. انشاءاللہ آئی ایم ورکنگ ٹورڈز دیٹ. کون سی ڈگری ہوگی وہ؟ آئی وانٹ ٹو ڈو لا ویری پیشنیٹلی. لیٹس سی اللہ تعالیٰ مجھے اتنی اتنی ہمت دے اور استقامت دے کہ میں وہ کر سکوں. لیکن آئی لائک ٹو چیلنج مائی سیلف. مجھے پتہ ہے کہ آئی کین برنگ دا بیسٹ آؤٹ آف می. میں اپنے بچوں کو بتا سکتی ہوں, سمجھا سکتی ہوں, ڈائریکشن دے سکتی ہوں, لیکن ان کے اوپر میں زبردستی نہیں کر سکتی. میں اپنے اوپر زبردستی کر سکتی ہوں. صدف یو کین ڈو دس. نیکسٹ اسٹیپ کیا لیا تھا آپ نے؟ نیکسٹ اسٹیپ میں نے یہ لیا تھا, میں نے جیسے بتایا فنشنگ اسکول سے میں نے کیا. پھر میری شادی ہو گئی. پھر میں وہ گھر میں ہی میرے میاں کے دوست وغیرہ آتے تھے تو میں چیزیں بناتی تھی, کھانے کیے. رات کو 3 بجے بھی مجھے یاد ہے کہ وہ آتے تھے میرے کبھی میاں کے دوست, تو میں فریش ہی بناتی تھی کیونکہ مجھے شوق تھا. مجھے کوئی بندہ زبردستی نہیں کہتا تھا. یہ انٹرویو اگر میری مدر دیکھ کے نا تو وہ کہیں گی کہ تم بھی بنا لیا کرو کھانا. میرا کویشچن یہ تھا کہ بزنس اسٹیبلش کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ اسٹیپ لیا آگے, آپ نے مزید خود کو گروم کیا, تو یہ جرنی آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے چلتی گئی, کیا اس کی وجوہات بنتی گئی؟ جی یہ چلتی ایسے گئی کہ مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا جب میں نے دیکھا. دیکھیں ایک تو آپ پیشن سے چیز کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پیسے بھی آنا شروع ہوتے ہیں, آپ کو اپریسیشن ملتی ہے, پھر آپ کو ایک نام ملتا ہے. میں کئی جگہ بیٹھی تھی تو میری ایک فرینڈ نے مجھ سے ویسے ہی بلا اختیار کہا مجھے یہ شوق ہے کہ میں وہ ڈشز انٹروڈیوس کراؤں اسلام آباد میں جو اسلام آباد کی مارکیٹ میں نہیں انٹروڈیوس ہوئی. جیسے برمیز کھاؤس ہوئے. میں اگر دنیا میں کہیں ٹریول کرتی ہوں تو میں اگر کچھ کھاتی ہوں میں اس کو 3 دفعہ چکھتی ہوں, میں اس کو اپنی زبان میں اس کا ٹیسٹ میں آپ کو بتا سکتی ہوں اس میں کیا کیا ڈلا ہے, اور پھر میں اس کو گھر آ کے ریپلیکیٹ ضرور کرتی ہوں. چاہے وہ ایک دفعہ غلط بنا ہے, خراب بنا ہے, صحیح نہیں بنا, میں گوگل, اب تو بڑا آسانی ہو گئی ہے, ہمیں بہت ساری ریسیپیز گوگل پہ مل جاتی ہیں, یوٹیوب پہ مل جاتی ہیں. جب میں نے شروع کیا تھا تو ہمارے پاس یا تو کلاسز لیتے تھے ہم لوگ یا میگزینز آتے تھے اس وقت. کوکنگ ایک ہوتا تھا گڈ فوڈ میگزین آتا تھا جب میرے بچے چھوٹے تھے, میں بڑی اس کو سبسکرائب کرتی تھی, ہر مہینے خریدتی تھی. اس میں اتنی زبردست ریسیپیز ہوتی تھی, یقین کریں کہ میں وہ ان کو بناتی تھی اور لوگ آ کے کہتے تھے کہ آپ نے تو اتنا اچھا بنایا ہے, واؤ آپ کے گھر کا کھانا تو ایکسیپشنل ہوتا ہے. پھر میری بیٹی نے یہ چیز کہی مجھے, اس نے کہا اماں اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ سب سے وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ ایٹ ہوم فرام فوڈ. اینڈ آپ نے بزنس میں پھر ایک قدم رکھا, آپ نے ایک سکسیزفل بزنس آپ ابھی بھی رن کر رہی ہیں. آپ نے بزنس جو انڈسٹری ہے وہاں پہ آپ نے خواتین کے لیے کیا چیلنجز دیکھے, اور کیا آپ نے ایک چیز فیل کی کہ لڑکیاں اس فیلڈ میں کیوں نہیں آ رہی, بزنس کیوں نہیں کر رہی؟ جسٹ جاب ہوتی ہے وہ ایک لمیٹیڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہے, پھر وہ پرسنل لائف کے ساتھ پروفیشنل لائف کو نہیں سیٹل ڈاؤن کر پاتی ہیں, تو مین ریزنس کیا دیکھی آپ نے؟ سستی. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں گی. اچھا, جو ہم سوسائٹی کو ہر چیز کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھیے سارا سائڈ لائن وہ ہے. ایلیمنٹس بالکل ہیں انیسا, سب کچھ ہے. اگر کئی چیزوں میں مجھے بھی بہت اسٹرگل کرنا پڑا ہے, کئی چیزوں پہ مجھے بھی بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑا ہے, لیکن یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ. جب آپ ڈٹ جاتے ہیں نا تو دنیا بھی آپ کو سیریسلی لینا شروع کر دیتی ہے. ہماری انفارچونیٹلی ہماری تربیت ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عورتیں سیکنڈ کلاس ایگزسٹ کرتی ہیں دنیا میں. ایگزسٹ کرتی ہیں. میں خوش قسمت, اگین نصیب کی بات ہے, میں خوش قسمت اس لیے ہوں کہ میری دادی بہت اسٹرانگ تھی, میرے ابو ان پہ جان دیتے تھے, اور وہ ایک عورت تھی, اور وہ ایک شی واز این ایپیٹوم آف ریزیلینس, این ایپیٹوم آف اسٹرگل, این ایپیٹوم آف اسٹرینتھ فار آل آف اس. تو میرے ابو کو پتہ تھا کہ جو کچھ میں آج ہوں اپنی ماں کی دعاؤں سے ہوں, اپنی ماں کی ہمت سے ہوں. آج جہاں میں پہنچا ہوں اپنی ماں کی وجہ سے پہنچا ہوں. انہوں نے اپنی بیٹیاں, ہم 3 بہنیں تھیں پہلے, پھر ہمارا بھائی تھا, انہوں نے ہمیں وہ چیز, وہ کانفیڈنس ہمیں بھی دیا کیونکہ ان کے دماغ میں عورت کی رسپیکٹ تھی. بالکل, میں آپ کے پلیٹ فارم سے, میں ایک سب مرد حضرات یہ میرا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, میں ان سے ایک التماس کروں گی, اور وہ یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں پہ ٹرسٹ کریں, اپنے بیٹیوں کو کانفیڈنس دیں. جب ایک باپ اپنی ایک بیٹی کو کانفیڈنس دیتا ہے تو جو وہ بیٹی اپنے باپ کی عزت رکھتے ہوئے جہاں وہ پہنچ سکتی ہے وہ ایک عام لڑکی نہیں کر سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. پلیز اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوں. جتنے آپ کے بیٹے ضروری ہیں آپ کی بیٹیاں بھی اتنی ضروری ہیں.
شاید پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکیوں کا بزنس کی طرف نہ آنے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ کانفیڈنس. جی انہیں گھر سے بھی کانفیڈنس نہیں دیا جاتا, انہیں سوسائٹی سے بھی نہیں ملتا اتنا کانفیڈنس کہ کاروبار کرنا ہے تو وہ تو شاید میل ہی کر سکتے ہیں, لڑکیوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, ان میں وہ کانفیڈنس ڈیولپ کیا جائے تاکہ وہ اس سائڈ پہ آئیں, وہ بزنس کریں اور ایک فیمیل انٹرپرینور کے طور پہ وہ اس دنیا کے نقشے پہ نظر آئیں, وہ اپنی ایک پہچان بنا سکیں. یہ چیزیں جتنی آپ کی باتوں سے میں نے آبزرو کیا یا میں نے سوسائٹی میں دیکھا, میں نے ایک ہی چیز دیکھی ہے کہ ہمیں لڑکیوں کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. ہمیں انہیں بتانا ہے کہ آپ کر سکتی ہیں, آپ پائلٹ بن سکتی ہیں تو آپ میں نے بزنس کر سکتی ہیں. بیچ میں 1-2 دفعہ مینشن کیا تھا کہ میں نے دین کی بات کی تھی. ہمارے مرد حضرات سو کالڈ بہت دینی ہوتے ہیں, بہت زیادہ اسلام کی طرف اگر ہوتے نہیں ہیں, بولتے ضرور ہیں. وہ ایک مطلب اگین میں کوئی کنٹروورشل بات نہیں کرنا چاہتی, بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ اگر بہت زیادہ آپ اسلامی ہیں, پلیز آپ سورہ نساء کو ایک دفعہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں. میں ایک مردوں کو کہہ رہی ہوں, عورتوں کو نہیں کہہ رہی, مردوں کو کہہ رہی ہوں. پلیز سورہ نساء کو ایک دفعہ آپ پڑھیں, اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے بارے میں. ہسٹری نے سب سے سکسیزفل انٹرپرنور جو پروڈیوس کی ہے, ہیومن ہسٹری ناٹ اسلامک ہسٹری, دیٹ واز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو ہے 15 سال چھوٹے تھے, اینڈ ہی فیل ان لو ود ہر. جو ہماری سوسائٹی کے اسٹیریوٹائپس ہیں نا کہ بیوی عمر میں چھوٹی ہونی چاہیے, ہم یہ ہندو کلچر فالو کر رہے ہیں. ہم ہندوؤں کے ساتھ اتنے سال رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے نا وہ دکھی ناری والا کانسیپٹ ہی نہیں نکل رہا. عورت جو ہے وہ مرد کے بعد کھانا کھائے گی. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے مرد کو اسلام میں کیا حکم ہے کہ اگر عورت کا کھانا پکانے کے اندر وہ بچوں کی تربیت میں مصروف ہے اور وہ اس کے گھر کو دیکھ رہی ہے, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, مرد پہ حکم ہے کہ اس کو پکا ہوا کھانا لا کے دے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے. ہم نے پتہ کیا ڈیوٹیاں بنا لی ہیں, عورت صبح اٹھ کے کپڑے بھی دھوئے گی, کھانا بھی پکائے گی, سارا کچھ کرے گی. اس کو ایک ملازمہ ہم نے بنا دیا ہے. وہ آپ نا گھر چھوڑ کے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے وہ آپ کے پاس آئی ہے. آپ اس کو عزت دیں, آپ اس کو ایک مقام دیں. جو ایک خامد اور ایک باپ ایک عورت کی زندگی میں جو رول پلے کر سکتا ہے وہ کوئی بھی نہیں پلے کر سکتا. پلیز اچھے والد بنیں. اس پلیٹ فارم سے میں کہوں گی آپ اچھے بھائی بنیں, اچھے شوہر بنیں. آپ کی بیویاں, آپ کی بیٹیاں, آپ کی بہنیں وہ اتنی سیکرٹ ہیں. ہمارے پاس دیکھیں پہلی جو ویمن پرائم منسٹر تھی وہ بے نظیر بھٹو تھی. ہماری سٹنگ چیف منسٹر ہیں مریم نواز شریف. تو ہم عورت کیا نہیں کر سکتی. آپ تو ریئل اسٹیٹ سے بھی ان ٹچ رہی ہیں. ہاں جی, ہماری انفارمیشن ہے, ہمیں سورسز سے پتہ چلا ہے. تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ مائی ہسبینڈ از اے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر. جب میری شادی ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنی کمپنی میں ڈائریکٹر اس لیے بنایا, اس لیے نہیں کہ میں ان کی بیوی تھی, اس لیے کہ ان کو لگتا تھا کہ میری سینس آف انویسٹمنٹ از ویری گڈ, اور میں ان کی ڈائریکٹر آف انویسٹمنٹ ہوں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ میں, جب میرے ہسبینڈ ہم E11 میں بیٹھے, میرے ہسبینڈ از ون آف دا ڈیولپرز آف E11 آلسو. سو جب ہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی تھی, سائٹ پہ جاتے تھے, تو میں ان کو کہتی تھی کہ عاصم یہ جگہ مجھے نا اتنی وہ نہیں لگ رہی, آئی ڈونٹ تھنک یہ اتنا اچھا کرے گی. تو مجھے کہتے تمہیں کیسے لگ رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں, یہ اتنی جلدی جگہ وہ نہیں ہوگی, اس جگہ پہ ہمیں زیادہ کانسنٹریٹ کرتا. بیکاز ہی بلیوڈ ان می اینڈ ہی ٹک می سیریسلی. ہی اسٹارٹیڈ نوٹسنگ کہ جو بات میں کہتی تھی وہ ایکچولی ہوتی بھی تھی, کیونکہ وہ میرا ایک مائنڈ سیٹ تو ججمنٹل لیول بہت اچھا تھا. اچھا صدف, ریئل اسٹیٹ سے آپ ان ٹچ رہی ہیں, آپ نے کام کیا ہے. میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں جو ہے وہ ٹرسٹ لیول لوگوں کا بہت کم ہوتا جا رہا ہے, ٹرسٹ گرتا جا رہا ہے لوگوں کا. اس کی کیا وجوہات ہے اور اسے کیسے دوبارہ بلڈ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ریئل اسٹیٹ تو ہمارا بہت تھرائیو کر رہا تھا. کچھ تھوڑی سی کمزوریاں حکومت کی بھی ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک دم سے وہ اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیتے ہیں, ایک دم سے. میں کہتی ہوں ایکسپیریمنٹ کرنا بند کر دیں. دنیا میں اگر ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ فلرش کرتی ہے, لوگ اس میں جاتے ہیں, اس کا ریزن یہ ہے کہ اس میں اس کا ایک ٹرن اوور بہت ہے. جیسے لوگ پہلے گولڈ ذخیرہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, اب لوگ زمین کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ زمین میں بہت برکت ہے. کیوں برکت ہے؟ اس میں کراپس ییلڈ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال کے آپ کا وہ کرتا ہے, کراپس نکلتے ہیں, اس میں آپ کو پیسہ ملتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں اس کی خرید و فروخت میں برکت ہے. تو یہ چیزیں ساری دنیا میں, حکومت ان چیزوں کو اسکواش اگر کر دیتی ہے, جب کسی پوائنٹ پہ بھی ایک نئی سے
کوئی بندہ آتا ہے جس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ریئل اسٹیٹ کا, اس کو اٹھا کے وہ کہیں نہ کہیں ایسی ڈیزگنیشن دے دیتے ہیں جہاں پہ وہ آ کے پرسنل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ ٹیکس لگا دو, یہ کیوں اتنا کما رہے ہیں, یہ وہ. دیکھیے سوسائٹی میں یہ سارا جو پیسہ ہوتا ہے نا, یہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ خریدتا ہے, ایک بیچتا ہے, ایک کو ٹیکس ملتا ہے, گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس چیز بالکل میں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی گھر بناتا ہے, کسی کو لیبر کو موقع ملتا ہے وہاں پہ کنسٹرکشن کرنے کا, تو یہ ایک طرح سے خوشحال سوسائٹی بن جاتی کچھ ہے. کنٹریبیوشن تو اتنا ٹرسٹ لیول گرانے کی ریئل اسٹیٹ کی اپنی بھی ہوگی, کچھ غلطیاں تو انہوں نے بھی کی ہوں گی. دیکھیے ریئل اسٹیٹ میں صرف, میں یہ نہیں کہتی کہ صرف ریئل اسٹیٹ میں پرابلم ہے, پرابلم ہر اس میں ہے. جہاں پہ بھی, جس بزنس میں بھی لوگ جب غلط طریقہ استعمال کریں گے نا, تو وہاں پہ پرابلمس شروع ہو جائیں گی. جیسے اگر میں فرض کریں, جیسے میں اب آپ کو بتاؤں اپنی اگزامپل, کہ میں ہوم بیس ٹیک اوے جو میرا ہے, میرے پاس 2 کوکس ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ یہ میری چیز ویریفائی کرا سکتے ہیں میرے ریٹرننگ کسٹمر سے, کہ جو چیز میرے کوک سے آپ علیحدہ سے ان کو انڈر ہینڈ پیسے دے کے پوچھ سکتے ہیں, دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو میک اینی تھنگ, اینی آرڈر دیٹ کمز ٹو می. میں آرڈر لیتی تب ہوں جب میں فارغ ہوتی ہوں, بیکاز آئی میک اٹ فار دیم. وہ کسٹمر ٹرسٹ ہے میرے اوپر, وہ مجھے, دے ویٹ فار می. جب میں ان کو کہتی ہوں نا کہ ابھی 2 دن میں فارغ نہیں ہوں. اچھا صدف, یہ تو بات ہو گئی ریئل اسٹیٹ کی. مجھے یہ بتائیے گا کہ وومن چیمبر سے اسلام آباد چیمبر تک کا سفر کیسے طے ہوا اور کیسا رہا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایمبیسی کی وجہ سے میں نے جوائن کیا اسلام آباد چیمبر. وہاں پہ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ان کی بن گئی, اور آئی سروڈ ایز دا سینئر وائس پریزیڈنٹ. میری خوش قسمتی تھی کہ آئی لرنڈ اے لاٹ فرام میم سمینہ فاضل, جو فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد ویمن چیمبر کی. انہوں نے بڑا مجھے گروم کیا. یہ میری بہت آئی تھنک کم فہمی ہوگی کہ اگر میں ان کا ذکر نہ کروں, کیونکہ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے مجھے بہت گروم کرنے میں, مجھے ایکسپوجر دینے میں. میرا خیال ہے جب آپ کام کر رہے ہوتے, محنت کر رہے ہوتے, تو یو آر بینگ واچڈ بائی لاٹ آف پیپل. اور مجھے اسلام آباد چیمبر واز آلسو واچنگ می, فیڈریشن واز آلسو واچنگ می. آئی واز ویری لکی کہ جو سینئرس تھے ہمارے فاؤنڈر گروپ کے, ان نے مجھے ریکگنیشن دینی شروع کر دی. مجھے ان فورمز پہ بھی انوائٹ کرنا شروع کر دیا, اسلام آباد چیمبر کے فورمز پہ. آئی اسٹارٹیڈ ریپرزینٹنگ اسلام آباد چیمبر ایٹ ڈفرنٹ فورمز. دین آئی فارملی بیکیم اے ممبر آف اسلام آباد چیمبر, جس پہ اللہ کا شکر ہے کہ احسن بختاوری واز, بلکہ شکیل منیر صاحب تھے اس وقت. ان لوگوں کی, ان کی ٹائم پہ بھی آئی واز ویری ایکٹیو. لیکن جب سیکنڈ جب ٹرم آئی احسن بختاوری کی, تو انہوں نے مجھے نیشنل انٹرنیشنل افیئرس کی کمیٹی دی. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کمیٹی. بالکل ایسے ہی انٹرنیشنل افیئرس کی بات آئی ہے تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ انٹرنیشنل افیئرس کمیٹی میں ICCI کا پاکستانی معیشت پہ کیا آپ کو ایک عملی طور پر اثر نظر آتا ہے؟ میں جی اسٹوڈنٹ تھی پولیٹیکل سائنس اور لٹریچر کی, تو مجھے, اور میں کیونکہ آئی گرون اپ ان اے فیملی آلسو, اینڈ دے نیو مائی بیک گراؤنڈ, تو ان کو پتہ تھا کہ اس کو آئیڈیا تو ہے, اس کو کافی کچھ ہے, اینڈ شی کین ٹاک ویل آلسو. میں نے آسیان کی کانفرنس بھی اس کو بھی لیڈ کیا, تھینکس ٹو مسٹر ظفر بختاوری. آئی ہیو ٹو ٹیک ہز نیم آلسو, کہ انہوں نے بھی مجھے بڑا اس چیز میں انکریج کیا اور بلایا اور کہا کہ بیٹا یو کین ڈو دس, یو نو. تو یو نو دیر آر لاٹ آف پیپل جن کا ہاتھ ہوتا ہے آپ کو گروم کرنے میں, اور وہ ہر انسان میری زندگی میں استاد رہا ہے. چاہے وہ وہاں پہ آپ نے ایک پراپر ورکنگ سٹارٹ کی, اور وہاں پہ آپ نے کیا ایگزمپشن ہے آپ کی کیا رائے بنی وہاں پہ کہ پاکستانی معیشت میں کس قدر یہ لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں, اور پاکستان کی جو گروتھ ہے, معیشت کی جو گروتھ ہے, وہ کہاں پہ کھڑی ہے, اور مزید کیا ریکوائرمنٹ ہیں اس کی, اور کیا ایسے ہم چیزیں مس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری گروتھ نہیں ہو پا رہی؟ میرا بہت کانٹیکٹ اور بہت زیادہ میرا تعلق اور انٹریکشن جو ہے وہ ڈپلومیٹ سے ہونے شروع ہو گئی تھی جب میں اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہی تھی احسن بختاوری کے ٹائم پہ. اور میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے پاس بہت پوٹینشیل ہے. ہمارے پاس اتنا آرگینک, اسپیشلی جو آج کل مارکیٹ یورپ اور امریکہ اور فار ایسٹ اور افریقہ اور یہ ساری مارکیٹس جو جس چیز کو لیک کر رہی ہیں وہ آرگینک چیزیں ہیں. ایون آرگینک میٹ جس کو بولے نا, ٹرکیز میں پاکستان سے جا رہا ہے, لیکن ہمیں پراپر ڈائریکشن نہیں پتہ تھی. ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ ہم ڈپلومیٹ سے جب انٹریکٹ کرتے تھے, وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جی اس کی اسکیسٹی ہے, یہ چیز ہمیں چاہیے, اس چیز کی ہمیں وہ کرنی ہے. تو ہم پھر ایک لائزون ڈیولپ کرتے تھے, میٹنگس کر کے عورتوں کو بتانا کہ جی اگر آپ اس چیز کو کر سکتی ہیں. وی یوز ٹو گیو اے نیمز ٹو پیپل. میرے پاس لوگ جب آتے تھے کہتے ہم آسٹریلیا میں ایک کپل آیا ینگ بالکل,
اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ آج کل کیونکہ انکیوبیشن سینٹرز کی وجہ سے بچوں کو پتہ بڑا چل گیا کہ اپنا بزنس کرنے کے کتنے فائدے ہیں. بی یور اون باس. تو وہ ان لوگوں نے دونوں میاں بیوی نے اپنی جابس چھوڑ کے اور پاکستان سے آرگینک چیزیں لے کے جانا شروع کر دیں. ان کو میں نے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ ویمن چیمبر میں بھی اور میں نے مین چیمبر میں بھی لوگ ڈفرینٹ وینڈرز کے ساتھ ان کو میں نے کنیکٹیوٹی دے دی, جہاں سے ان نے پاکستانی پروڈکٹس کو آسٹریلیا میں رکھنا شروع کر دیا. لیک آف ڈائریکشن کی کیا وجوہات ہے؟ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس ڈائریکشنز نہیں ہوتی تھی, پوٹینشیل تو بہت ہے لیکن لیک آف ڈائریکشن تھی, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہر کام کو ایک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا. اگر میں کہوں کہ جی میں اٹھ کے ابھی یہاں سے چھلانگ لگا دوں تو جب تک نیچے کوئی اگر میں چھلانگ لگاؤں گی میں تو مر جاؤں گی نا ایک دم گر کے. لیکن اگر نیچے کوئی پراپر بنجی چیز پڑی ہوگی تو میں آئی ول جمپ اپ. آپ کو یو ہیو ٹو نو دا رائٹ وے ٹو ڈو اینڈ ایگزیکیوٹ تھنگس. جب تک آپ کو ایک پراپر طریقہ نہیں پتہ ہوگا آپ ہمیشہ ایک شترے بے مہار کی طرح پھرتے رہیں گے. آپ کہیں گے میں نے یہ کیوں نہیں کیا. پاکستان کو ابھی تک ایک طریقہ نہیں سمجھ آیا. اسی لیے انیسا جگہ جگہ انکیوبیشن سینٹرز ڈیولپ ہو گئے ہیں. وی آر ویری لکی. وی ہیو این انکیوبیشن سینٹر ان اسلام آباد. وی ہیو اے مری انکیوبیشن سینٹر جس کے میں دونوں کا حصہ ہوں. مری انکیوبیشن میں پرویز عباس صاحب کے ساتھ بھی میں کام کر رہی ہوں. ہم لوگ بچوں کو ڈائریکشن دے رہے ہیں. جیسے آپ نے پہلے پوچھا, اب دیکھیں ہم لوگ, میرا خیال ہے بڈھے طوطے پڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے یوتھ کے اوپر کام کریں. بالکل دیٹ از مائی اسٹریٹجی آف برنگنگ اباؤٹ اے چینج. آئی تھنک پاکستان پورے میں یہی اسٹریٹجی ہمیں اپنانی چاہیے. اگر ہم لیڈرز سے لے کے بات کریں تو ہمیں ینگسٹرز کو موقع دینا چاہیے. ہم پہ وہ لوگ حکمرانی کر رہے ہیں جو ہم سے تقریباً 40-50 سال پیچھے چل رہے ہیں. پھر وہ جو چیزیں ہم پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی, ینگ جنریشن اسے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی. تو یہ پورا ہی ایک روڈ میپ, ایک ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم کب تک اپنے حکومت میں یا گورنمنٹ میں یا اپنے لیڈرز یا کسی بھی اسمبلی میں, سینٹس میں ان لوگوں کو بٹھا دیں گے جن کی مینٹالٹی ہم سے 40-50 سال کے ڈفرینس پہ چل رہی ہے, تو کیسے یہ چیزیں مینیج ہوں گی؟ پھر دیکھیے انیسا وزڈم بھی بہت بڑی چیز ہے. پھر ایک آپ کی مطلب ایک چھوٹے بچے کو ظاہر ہے وہ نالج نہیں ہوتی جو ایک بندے نے دھکے اور کھا کے سیکھی ہوتی ہے. وہ چیز بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ہمیں ان مینٹورس کی بھی ضرورت ہے. آئی ڈونٹ ٹوٹلی کنڈیم دیز پیپل ہم پھر انہیں ایز اے مینٹور یوز کر لیتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہم لوگ کچھ غلطیاں ایسی کرتے ہیں کہ جس میں ہم اپنے یوتھ کو ڈیریل کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. وہ ڈائریکشن دینا بہت ضروری ہے. وہ چیز ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی ایک رسپانسبلٹی کو سمجھے. اگر مجھے اللہ نے موقع دیا, میں اورک پہ ہوں فاطمہ جناح یونیورسٹی کی, اگر میں ادھر جاتی ہوں, میں ینگ لڑکیوں سے بات کرتی ہوں, میں ان کو الٹی باتیں بتانا شروع کر دوں, کل آ جاؤ جی سارے سر پہ دوپٹے باندھ کے یہاں پہ ہم شور مچائیں گے, یہاں پہ نہیں. یو ہیو ٹو ٹیل دیم کہ آپ اپنے ایکشن سے چینج کر سکتی ہیں سوسائٹی کو. بالکل ایسا ہی ہے. اگر میں لڑکیوں کو یہ کہتی ہوں کہ اگر تم لوگ نے بزنس کرنا ہے, گھر والے نہیں مان رہے, آن لائن بزنس شروع کر دو, پیسے کمانا شروع کر دو. فرسٹ اچیومنٹ کے بعد وہ ویسے ہی مان جائیں گے. گھر والے کہیں گے پہلا اسٹیپ پار کرو گے. تم نے اس مہینے 50,000 بنا لیا, کس طرح؟ اماں میں کینڈلز بناتی تھی. چھوٹی چھوٹی اسٹیپس جو ہوتے ہیں نا, آپ کو کانفیڈنس اور ٹرسٹ بلڈنگ کی ضرورت ہے. بالکل. جب آپ اپنے ماں باپ کے اندر ٹرسٹ بلڈ کر دیتے ہیں کہ میری بیٹی, آپ خود بتائیں انیسا, اگر آپ اپنے ماں باپ کو اف یو میکنگ دیم پراؤڈ, وہ آپ کو کیوں روکیں گے کس چیز؟ بالکل ایگزیکٹلی. تو اگر یہ ہمارے سوسائٹی کا المیہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5 منٹ میں ایک چیز کر لیں گے, ہم دوڑ کے جا کے یہ چیز کر لیں گے. ہمیں بیبی اسٹیپس لینے کی عادت نہیں ہے. کوئی جرنی کسی کی بھی جو ہے نا وہ اوور نائٹ نہیں ہوتی. میں اگر کہوں کہ میں 18 سال کی ہوں اور میں پرائم منسٹر بن جاؤں, نصیب اور قسمت کی بات ہے. اگر مجھے شاید اللہ تعالیٰ نے اگر میرے نصیب میں لکھا ہوا, بے نظیر سب بے نظیر نہیں ہے. بالکل سب بے نظیر کی اسٹرگل. بے نظیر اسٹارٹ سے بے نظیر تھی بھی نہیں, نام بے نظیر تھا لیکن وہ ایک شخصیت نہیں تھی, انہیں بننے میں وقت لگا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے کتنی, اس کے پیچھے کتنی سیکریفائز. بالکل ایسا ہی ہے. شی سیکریفائز سو مچ. کوئی جرنی آسان نہیں ہوتی, لیکن آپ کو کنسسٹنسی یعنی آہستہ 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 چلتے چلتے جو ہے راستے کھلتے جاتے ہیں. بالکل ایسا کوئی رستہ ایسے نہیں ہوتا. چلتے جائیں گے تو منزل تو آئے گی, راستے میں رکنا نہیں ہے آپ نے. ایگزیکٹلی. اگر میں آپ کو ایک دن کے لیے پاکستان کی وزیر اعظم بنا دوں, کہا تو نہیں ہو پائے گا, تو آپ کیا کریں گی ایک دن ایسا؟
میرا خیال ہے کہ میں لوگوں کو وقت کی پابندی کے اوپر بہت زور دوں گی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو وقت کی پابندی نہیں ہوتی اور وقت موسٹلی بزنس مین تو وقت کے پابند اتنے ہوتے بھی نہیں ہیں، کافی جو ہے لیٹ اٹھنے والے لیٹ سونے والے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کیسے وقت کی پابندی کر رہی ہیں اتنی؟ دیکھیے ٹائم از منی. بالکل ایسا مجھے ہی ہے. بہت فرسٹریشن ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں. ابھی آپ اور میں بیٹھے، آپ نے مجھے ایک ٹائم دیا، میں نے اس ٹائم پہ آئی. اگر میں نہ آتی، آپ کی 2 گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد ایک اور کمٹمنٹ ہوتی، میری وجہ سے آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہوتی، آپ ادھر آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچتی. دس از اے ڈومینو افیکٹ. آپ اور وقت کی قدر کرنا سیکھیں. میرے ہمیشہ ابو کو اللہ تعالیٰ صحت سلامتی دے، ان نے ہمیشہ ایمفسائز کیا ہم سب کے اوپر کہ ہم لوگ وقت کی قدر کریں. جو وقت کی قدر نہیں کرتا انسان، وہ زندگی میں پیچھے رہ جاتا ہے. بالکل اور ایسا یہ ہی ہے. بات سچی ہے. آپ وقت پہ نہیں پہنچتے، آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے سب سے پہلے. اچھا صدف، ہمارا ایک لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے جسے ہم ریپڈ فائر راؤنڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ سے کویشچن کروں گی، آپ مجھے 1 ورڈ میں آنسر کریں گی. ٹھیک ہے ہو گیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آنسر فنی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں آپ نے ٹھیک 1 ہے ورڈ میں کوئی اتنی ٹھیک ہے پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. چائے یا کافی؟ کافی. کتاب یا پوڈ کاسٹ؟ کتاب. صبح جلدی اٹھنا یا رات دیر تک کام کرنا؟ صبح جلدی اٹھنا. اوکے. پرپز یا پروفٹ؟ پرپس. مینٹور یا سی ای او؟ مینٹور. لیڈر یا مینیجر؟ مینیجر. رسک یا سیف انویسٹمنٹ؟ رسک. بزنس میٹنگ یا فیملی ٹائم؟ فیملی ٹائم. ڈیفینیٹلی. ای میل یا واٹس ایپ؟ واٹس ایپ. بک یا ٹریول؟ ٹریول. انٹروورٹ یا ایکسٹروورٹ؟ ایکسٹروورٹ. اوکے. فیلئر یا ریگریٹ؟ فیلئر. فیم یا امپیکٹ؟ امپیکٹ. منی اور رسپیکٹ؟ رسپیکٹ. اوکے. تھینک یو سو مچ صدف، بہت اچھا لگا آپ سے بات Thank کر you so کے. much. Thank انفیکٹ you. آپ سے تو ایک کافی لمبی گپ شپ ہو گئی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور Thank کافی you. انٹرسٹنگ گپ شپ رہی آپ کی. ہوپ سو کہ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا. بہت مزہ آیا. آنیسٹلی اٹ واز ون آف دا آئی تھنک دا موسٹ ایزی اینڈ دا موسٹ کینڈیڈ کائنڈ آف اے پوڈ کاسٹ جس میں آئی واز جسٹ مائی سیلف. تھینک یو فار انوائٹنگ می. تھینک یو سو مچ. آئی ریئلی ہیڈ اے گریٹ ٹائم. آئی ہوپ یو ول انجوائے دس آلسو. تھینک یو سو مچ. اوکے. خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ آج صدف عباسی موجود تھی، جنہوں نے کم عمری میں شادی کی گئی. 18-19 سال کی ایج میں شادی، پھر بچے، پرسنل لائف سیٹ کرنے کے بعد انہوں نے انٹرپرینیورشپ سٹارٹ کی اور آج وہ ایک کامیاب انٹرپرینور ہیں، اپنا بزنس کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ اداروں میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، جو انہوں نے پوڈ کاسٹ میں 1 by 1 ساری چیزیں بتائی ہیں. آپ کو تو تب پتہ چلے گا جب آپ پورا پوڈ کاسٹ دیکھیں گے. ہمارے چینل کو فالو کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. میں ویٹ کروں گی آپ کے کمنٹس کا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.